اپنے مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کی یاد میں محورانے والا ہے، فرمایا ایک قیامت نہیں، اگر 1000 قیامت بھی اس پر آ جائے تو اسے تو محسوس ہی نہیں ہوتا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وعدہ رب کا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے لوگوں کو سکون ملتا۔ افسوس آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز کی پرواہ نہیں۔ نوجوان تو نوجوان رہے نا، بڑے بڑے ہم نے بوڑھے دیکھے، ٹانگیں قبر میں ہیں، 60 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، نماز آتی نہیں، سیکھی ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مسلمان کے طور طریقے پر ہے، لیکن نماز نہیں آتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، آیت الکرسی نہیں آتی، کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں یاد کی؟ یہ یاد نہ کرنا یہ کیا اتنی مشکل کام ہے؟ اپنے مطلب کی بات ہو تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان پڑھ قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، موبائل پاس رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جوتے مرمت کرنے والے کو سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور کان سے ریڈیو لگا رکھا ہے، اور میرے ساتھ ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ ذرا یہ بندہ پتا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ کرکٹ کی کمنٹری سن رہا ہے، اور وہ انگلش کے اندر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اس بیچارے کو انگلش کا کیا پتا؟ وہ کہنے لگا آؤ میں بتاتا ہوں، اس سے سکور پوچھ لیتے ہیں کون کھیل رہا ہے، کتنے سکور ہوئے، سب کچھ صحیح بتائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ سیکھ لیتے، لیکن جہاں دین کی بات آئے، جہاں اسلام کا معاملہ آئے، وہ جی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسی بات بتا دیں اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لیں، آیت الکرسی نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، سیکھی نہیں، اور پہلی صف کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مردوں سے بھی فراڈ کرتے ہیں، زندوں سے تو کرتے ہی ہیں نا، مردوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے بھی فراڈ کرتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں ہے، کھڑے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یاد رکھو نماز کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جب میری ملاقات کرنا چاہتا ہے، بندے جب تو میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو تیری اور میری ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ اگر میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے نماز میں آ جا۔ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اے بندے جب تو سر سیدھے میں رکھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے فرشتوں آؤ دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ جب بندہ ثنا پڑھتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، وہ میرا نام لے رہا ہے۔ اور ادھر بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر حق تعالی اعلان کر دیتا ہے اے بندے جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شے رکھی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، میں تمہارے سامنے نمونہ ہوں، میں آئیڈیل ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرات ذوالفقار سورہ مدثر کی یہ آیات، 3 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل قیامت کا جب دن ہوگا، عدالت لگی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر قیامت کے دن حشر کے میدان میں الگ الگ لائنیں بنی ہوں گی، الگ الگ گروہ ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال ہوں گے اور ان کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو گناہگار ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا بایاں ہاتھ چھاتی سے نکال کر پشت کی طرف کر دیا جائے گا، اور پیچھے سے پشت کی طرف سے ان کے نامہ اعمال ان کو تھمائے جائیں گے۔ رب کہے گا یہ ہے تمہارے اعمال،
جو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے یہ سامنے سے دینے کے قابل نہیں ہے، یہ دائیں ہاتھ میں پکڑانے کے قابل نہیں ہے، یہ تمہارا بایاں ہاتھ چھاتی سے نکال کر پشت کی جانب کر کے وہاں سے تمہیں یہ اعمال دیے جا رہے ہیں۔ ان اعمال کو دیکھ لو، پکڑ لو ان کو، اور پھر حشر کے میدان میں رسوائی ہوگی۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے پرانے پاپی، یہ ہے عادی مجرم، یہ ہے گناہگار۔ وہاں پر خاندان والے دیکھ رہے ہوں گے، بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ آج باپ کا حشر کیا ہے، بھائی دیکھ رہا ہوگا، بیٹی دیکھ رہی ہوگی آج ماں کس حال میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے گئے ہیں ان کو حکم ہوگا آج ان نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ بے شک تمہارا خاندان ایک ہے، برادری ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، رشتہ داری ہے، خون کے رشتے ہیں، لیکن آج قیامت کے دن کوئی خون کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج جدا ہو جاؤ، آج جنتی اور جہنمی الگ ہو جائیں گے۔ بے شک تم حکمران صحیح، تم جو ہے وہ حکومت والے ہو، تم دولت والے ہو، تم خاندان والے ہو، تم قبیلے والے ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں آج تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے بھی ہونے کے قابل ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جب عدالت ختم ہوگی، رب کی فیصلہ ہو جائے گا، اعمال نامے مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ دوزخیوں کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ کہہ سکیں، کچھ کر سکیں، کوئی گفتگو کر سکیں، انہیں تو مہلت ہی نہیں ملے۔ زیادہ جو تیز آگ ہوگی اس آگ کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جنتی لوگ جنت کے اندر ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر ہے۔ اب جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، پہلے تو ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ باپ بیٹا، بھائی بھائی کا، دوست دوست کی کوئی پہچان، کوئی فکر، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی غم گساری والا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، انہیں آرام اور راحت ملے گی، سکون ملے گا، جنت کے نظارے دیکھیں گے تو اب ہوش ٹھکانے آئے گا، اب خیال آئے گا، پھر تلاش میں نکلیں گے۔ بیٹا کہے گا کہ ابا جان نظر نہیں آتے، بیٹی کہے گی میری ماں پتہ نہیں کہاں ہے، بھائی کہے گا کہ بھائی کدھر ہے، میں جنت میں تلاش تو کروں، دیکھوں تو صحیح۔ دوست دوست کو تلاش کرے گا، دیکھے گا، پوچھے گا کہ کہاں گئے یہ آج جنت میں نظر نہیں آتے۔ تو ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا جنت یا جہنم، یا آر یا پار، معاملہ تو دو ہی ہے۔ تو اب وہ سوچیں گے کہ جنت میں نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار جنت میں نظر نہیں آ رہے، تو اب کیا کریں، کہاں ہوں گے؟ تو لامحالہ ان کا خیال جائے گا جو جنت میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، یہاں پر نہیں مل رہے، تو پھر اب یقیناً وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اب جنتی جو ہے وہ اس تلاش میں ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ وہ ہمارے اجازت دے گا، جنتیوں کو اجازت دے گا اور انہیں جہنم کے کنارے پر لے آیا جائے گا۔ جنتی جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور انہیں دکھایا جائے گا کہ جہنمیوں کا حشر دیکھ لو، دیکھ لو، دنیا کے اندر یہ دولت والے تھے، یہ اقتدار والے تھے، ان کے پاس جوانی تھی، جوانی کے جس نشے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، آج ان کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہنمی کس حال میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائے گا تاکہ جنتیوں کو احساس ہو جائے اس بات کا کہ ہم جو سردیوں کی یخ بستہ راتوں کے اندر صبح سویرے اٹھ کر سردی کے موسم میں وضو کر کے مسجد کی طرف آیا کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں اس کا اجر کیا عطا کیا، آج رب کیا نعمتیں دے رہا۔ اندھیری رات کے اندر جب ہم مسجدوں کی طرف آتے تھے، چراغ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا،
لالٹین بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ہم جو ہے وہ گرتے پڑتے مسجد کی طرف آتے تھے، نماز کی طرف آتے تھے، ہم اپنی نیند قربان کر کے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر ہم باہر نکلتے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اذان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آئی ہے، آؤ ہم مسجد کی طرف چلیں، آؤ نماز کی طرف چلیں۔ تو جو بندے نماز کی طرف آتے تھے انہیں پتا تو ہو کہ رب کا جو وعدہ تھا کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ آج ہمیں کامیابی کیسی مل گئی ہے؟ آج ہم کس کامیابی اور کامرانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ فرمایا کہ میری امت 5 کلیان ہوگی۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا کہ میری امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 5 کلیان ہوگی۔ 5 کلیان کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہ گھوڑا جو سرخ رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا